إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله من المحرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو زندگی کی ایک اور نئی سال عطا کری. محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑا عظمت والا، عزت والا، بزرگی والا، احترام والا ہے. اس مہینے میں کئی واقعات تو رونما ہوئے ہیں، لیکن اس کی فضیلت جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، ان عدت الشہور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض منہا، کہ جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس دن سے سال میں 12 مہینے ہیں. اور آگے فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، رفعت والے ہیں، عظمت والے ہیں. اس میں بندوں کو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. 4 حرم جس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا. اس میں کہا تھا: قال الزمان قد استار کہیئتہ یوم خلق اللہ، کہ زمانہ وہی رفتار ہے جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرا، وہی سیکنڈ ہیں، وہی پل ہیں، وہی دن ہیں، وہی ہفتہ ہے، وہی مہینے ہیں، وہی سال ہیں. یوم خلق اللہ السماوات والارض منہا 4 حرم، تو اس میں 4 مہینے عزت والے ہیں. ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، اور اس میں جو ہے لگاتار 3 مہینے ہیں، ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے. اور اس کے بعد ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک مہینہ ہے رجب اور جمادی کے درمیان میں، جسے ہم لوگ رجب بولتے ہیں، رجب المرجب. یہ 8واں مہینہ ہے. یہ بھی جو ہے اللہ کے 4 مہینے اس طرح سے ان کی عظمت اور وقعت بتائی گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی خطبے میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روزہ کون سا افضل ہے، یعنی فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ من المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد نفل میں سب سے زیادہ فضیلت والا، عظمت والا روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جس نے محرم کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس نے گویا 30 دن روزے رکھنے کے برابر فضیلت حاصل کر لی. یہ محرم الحرام کی عزت اور حرمت بتائی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لقب دیا، شہر اللہ کا مہینہ بتایا، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے تمام سارے مہینے، جیسے کہ بتایا کہ سارے کے سارے مہینے دن اللہ کے ہیں، لیکن ایک خاص مخصوص ایام جو ہیں اللہ کو وہ اور زیادہ فضیلت کا حامل ہوتے ہیں. تو انہی میں سے
یہ محرم ہے، جسے اللہ کے نبی نے شہر اللہ من المحرم بتایا۔ جس طرح ساری کی ساری اونٹنیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن ایک اونٹنی جسے اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، وہ اس کی عزت اور حرمت کی وجہ سے کہا۔ اسی طرح مہینے سارے کے سارے ہیں، محرم کو اللہ نے اپنی عزت اور حرمت کی وجہ سے کہا، اور یہ ایسا عزت اور حرمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے اپنی جنگ و جدال کو روک دیا کرتے تھے، قتل و غارت گری کو اس مہینے میں روک دیا کرتے تھے۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی ان کے اندر یہ مہینہ مقدس اور احترام والا تھا۔ اس مہینے میں وہ کفار و مشرکین اپنے درمیان میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اور اسی دنوں میں کعبے کے اوپر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری روایات تھیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا جو ہے فضیلت کا حامل مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ یہ 4 مہینے جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، کثرت سے نوافل پڑھیں گے، تو اللہ جو ہے ہمیں بقیہ جو 8 مہینے ہیں ان میں بھی ہمیں کثرت سے جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دیں گے۔ اور جب ہم انہی مہینوں میں گناہوں سے نہیں بچیں گے، معصیت سے نہیں بچیں گے، گناہوں کے مرتکب ہوتے جائیں گے، تو پھر اللہ جو ہے اور آئندہ جو 8 مہینے ہیں ان میں جو ہے اور ہم جو ہے گناہ کے مرتکب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارا یہی ہے کہ پہلے جو ہے ہم اس عزت والے حرمت والے مہینے کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رب کی رضا والے کام کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا آپ کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو پتہ لگا کہ یہ محرم جو عاشورہ کا دن ہے، جسے 10 محرم کہا جاتا ہے، اس دن کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ لوگ اپنا روزہ رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، فرعون جو ظالم تھا اس کے ظلم سے انہیں نجات ملی تھی، اس کے شکریہ پر یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس کی بجا شکر اوری کرنے کے لیے ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ ہمارے نزدیک مقدس ہیں، اور ان کو ایک بھائی فرماتے ہوئے کہا کہ کل ہم بھی جو ہے، اور وہاں پر صحابہ کو حکم دیا کہ جتنے بھی آج جنہوں نے ابھی کچھ نہیں کھایا پیا ہے وہ روزے کی نیت کر لیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ روزے جیسا اپنے اندر اہتمام کریں۔ اس طریقے سے پھر حدیث سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جو عاشورے کا ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے لیے جو سابق سال ہے، جو سابق سال میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بتائی، اور پھر ارشاد فرمایا آگے، کہا اگر ہم زندہ رہے اگلی سال تو ہم انشاءاللہ 2 روزے رکھیں گے، یا 9 یا 10 کا رکھیں گے، 10 یا 11 کا رکھیں گے۔ اس کا مطلب کہ یہود بھی جب ان کو فتح ملی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، تو یہود بھی جو ایک گندی اور غلیظ ناپاک قوم بھی، وہ بھی جو ہے شکریہ کے طور پر اللہ کی عبادت کرنے پر آ گئی، یعنی وہ کتنی سمجھدار تھی۔ لیکن آج کا مسلمان اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی اگر اس کو فتح اور ظفر ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو وہ اپنی پارٹیوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں عیاشیوں میں اور شراب کبابی میں سارا کا سارا مست ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہودی جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ عاشورے کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے سابق سال کے پورے سال کے کفارہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، پہلا یہی کام کرنا ہے ہم لوگوں کو کہ محرم الحرام یہ اللہ کا یہ عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نوافل ادا کریں، کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ان مہینوں میں، عزت والے مہینوں میں بھی ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ جس طرح اگر ہم گناہ ان مہینوں میں کریں گے اس کا عذاب بھی زیادہ ملے گا، اور جس طرح ہم ثواب کریں گے تو اس کا جو ہے ثواب بھی ہمیں اس کا زیادہ ہی ملے گا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتیں بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو دوسری چیز ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور انہی میں سے ایک واقعہ وہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا بھی ہے، جن میں جو ہے 10 محرم الحرام کو یہ بھی واقعہ پیش آیا، جو کہ یہ ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا
حادثہ فاجعہ سمجھیے، جسے جو ہے مسلمانوں نے نواسہ رسول کو اور جگر گوشہ بطول کو، سیدنا امام حسین جن کو جو ہے جنت کے سردار کہا جاتا ہے، ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو یہ ہمیں اس کا رنج و غم ہے۔ لیکن اس طرح رنج و غم منانا، ہر سال منانا یہ کہیں سے بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اس کی مجلسیں لگانا اور اس کا جو ہے ذکر کرنا، اس کے قصے کہانے بنانا اور اس طرح وہ تقریر لمبی چوڑی کرنا جس سے آنکھیں اشک بار ہو جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں اور دل وہ پھٹنے لگے، اس طرح سے یہ سب کرنا، یہ اسلام میں ٹھیک عمل نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ اگر سیدنا امام حسین کی شہادت دیکھیں گے، اس سے زیادہ تو اگر آپ دیکھیں گے اسلام کا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی وفات یا شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں امام حسین کی شہادت کا غم منانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول کو لوگ اس کا غم مناتے ہیں، لیکن اسلام میں غم ہے ہی نہیں، رنج و الم چیزیں ہیں ہی نہیں، اسلام میں سوگ منانے کو کہیں نہیں کہا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی، یہ بھی کون ہے؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، پچھلے ہفتے تذکرہ کرا تھا، ان کی بھی شہادت کس طرح ہوئی ہے؟ یہاں تو 3 دن پانی بند ہوا، وہاں پورے 40 روز محاصرہ کر لیا گیا تھا، 40 روز بند تھا، پانی کھانا پینا سب بند تھا، تب جا کر کے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آپ سوچیں ان کی شہادت پہ تو نہیں ہم لوگ اتنا غم مناتے ہیں۔ اور اسی طرح 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے۔ تو اس طرح اگر ہم شہادتیں دیکھیں گے تو پورا کا پورا 1 سال ایسا نہیں دکھے گا، 1 دن ایسا نہیں دکھے گا، ہفتہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ واقع ہو۔ تو ہماری عقل یہی کہتی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کسی کا رنج و غم نہیں منانا چاہیے۔ اور پھر رنج و غم ہم کیوں منائیں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا اپنی جانب سے۔ اور اسی کو شاہد مشرق نے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید پر ماتم تھوڑی نہ کرتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے سمجھایا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارا تو یقین یہی ہے کہ جو بھی لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے کہا کہ مردہ مت کہو، نہ ہی مردہ تصور کرو۔ تو جو لوگ زندہ ہیں ان کا تھوڑی نہ ماتم منایا جاتا، عقل کے خلاف بات ہے، کوئی اگر زندہ ہوگا اس کا ماتم تھوڑی نہ کرا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ منحوس، یہ ماتم، اس طرح سے یہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے کے سارے دن۔ یہ محرم عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے، لیکن ہم اہل تشیع کی باتوں میں آتے ہوئے اور کچھ ان کے نظریے پڑھتے ہوئے ہم نے بھی اپنے اوپر یہی سمجھ رکھا ہے کہ ہاں محرم جو ہے منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسی تدبیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی خوشی کے موقع نہیں کرنے چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب ہم نے بنا رکھا ہے۔ اللہ نے خود صاحب بتا دیا کہ سارے کے سارے دن ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر محرم جو کہ 4 مہینے حرمت والے ان میں سے محرم ہے۔ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، عزت والا، اہتمام والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر جو شخص اور زیادہ عبادت کرے گا تو اس عبادت کی وجہ سے آئندہ بھی اسے عبادت کی توفیق مل جائے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، پہلا کام یہ کہ ہمیں عبادت کرنا، دوسرا کام ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جتنے بھی منکرات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ہاں جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ تعزیہ داری کی کب رسم شروع ہوئی کب نہیں ہوئی ہے، لیکن ہاں یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز اور حرام ہیں، ایک کبھی بدعت ہیں جن کا جو ہے ہم لوگوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے امام حسین کے نام پر جو کچھ بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اس کا حال کرتے ہیں وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیسے ہم نے اس کو بنایا، بنانے کے بعد ہم اس سے جا کر کے مرادیں مانگ رہے ہیں، اس سے ہم آرزویں چاہ رہے ہیں، اس سے اپنی جو ہے ساری خواہشیں پوری کروا رہے ہیں۔ عورتیں جناب جا رہی ہیں، پورا کا پورا ایک میلہ لگا ہوا ہے، پورا کا پورا بے حیائی کا ایک اڈا سجا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہم وہاں پر اپنے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، چندہ بھی دے رہے ہیں، زبردستی بھی سارے کام کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کرا۔ اور پھر اس کے بعد ان تعزیے کا، ان علموں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ سب توڑ پھوڑ کر کے بہا دیے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کر کے دفنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی اسلام ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اسلام ان تمام چیزوں کی ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور پھر سوگ منانا یہ خالی محرم میں ہی کیوں ہے؟ منانا ہوتا تو پھر ہر ایسے دن تھے جہاں پر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ سیدنا امام حسین سے زیادہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے۔
تو عزیز ساتھیوں پتہ یہ لگا کہ محرم میں جتنی بھی بدعات اور خرافات ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہاں ایک کام یہ کرنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے کشادگی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ پورے سال اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کام کرنا ہے، کرنے والے کام ہے یہ کرنا ہے۔ فراخ دلی کیا ہے؟ عاشورے کا روزہ رکھے گا وہ خرچ کب کرے گا؟ بتلایا کہ سحری میں اچھے اچھے کھانے کھا لے، یا کچھ ہدیے تحائف دے دے، اپنے گھر والوں کو دے دے، بھائیوں کو دے دے، کچھ ایسی چیزیں بانٹ لے جس سے جو ہے پورے سال اس کی برکت برقرار رہے گی۔ لیکن اب ایسا تو نہیں ہے کہ اب جو ہے آپ سبیلے لگانے لگیں، شربت بانٹنے لگیں، سارے کام شروع کر دیں، اس میں اپنا پیسہ خرچ کرنے لگیں، زبردستی آپ سے پیسہ لیا جانے لگا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ جب شربت پلائے جا رہے ہیں، زبردستی انہیں پکڑا جا رہا ہے اور نہ پینے پر ان سے کہا جا رہی ہے یہ گستاخ اہل بیت ہیں، یعنی گستاخ اہل حسین ہیں، اس طرح سے ان کے اوپر القاب لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بیہودہ بات ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، لیکن پھر بھی یہ جو ہے ہمیں زبردستی پلایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب اہل تشیع کے کام ہیں جو دیکھا داکھی ہم نے بھی شروع کر دی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی اور مختصر سا وقت ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے، بدعات سے، خرافات سے ہم تمام کی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔